تو جی ناظرین، ریاض الصالحین آج کا ہمارا جو سبق ہوگا اس کے اندر 2 باب ہم پڑھیں گے، کیونکہ باب یہ دونوں شارٹ ہیں تو اس لیے ہم آج 2 پڑھیں گے۔ باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، یعنی افائے عہد اور وعدہ پورا کرنے کے متعلق یہ باب ہوگا۔ دوسرا جو باب ہے وہ باب المحافظت علی ما اعتادہ من الخیر، اچھی عادت کی محافظت کرنے کا باب، یعنی کوئی بھی اچھی عادت ہے تو اس کو کیسے قائم رکھا جائے، تو اس کے اندر چند آیات ہوں گی اور پھر دیگر احادیث وغیرہ ہوں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، تم پورا کرو بالعہد، وعدے کو، ان العہد کان مسئولا، بے شک جو وعدہ ہے اس کے متعلق سوال کیا جانا ہے۔ آگے فرمایا وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، تم پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کرو، جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اوفو، تم پورا کرو، بالعقود، اپنے قولوں کو، اپنے عقدوں کو، اپنے وعدوں کو تم پورا کرو۔ اب یہ جو اوف گزرا نا، تو اوفو یہ باب افعال سے امر ہے، اکرم، اکرما، اکریمو، اوفو یہ اوفی یو تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر تعلیل ہوئی۔ اب قرآن پاک کے جو معلل صیغے ہیں، یا میں یاد کراتا چلوں، تو قرآن پاک کے اندر معلل صیغے ہیں، جس طرح یہاں پر یہ اوفو ذکر کیا، تو اس طرح دیگر جو مشکل صیغے ہوتے ہیں، تعلیل والے صیغے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر سیکھنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں قرآنی صیغوں کے نام سے ایک پلے لسٹ موجود ہے، وہاں پر آپ کو اسباق مل جائیں گے، قرآن پاک کے صیغے، قاعدے وغیرہ بھی ساتھ میں بیان کیے گئے، تو انشاءاللہ آپ کو اگر نہیں آتے یا کچھ کمی ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے رب تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما، کیوں، تقولون، تم کہتے ہو، تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کام نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی سخت ناپسند بات ہے یہ کہ اللہ کو وہ بات کہو، بات کہ وہ کہو جو نہ کرو، یعنی وہ کہو جو کرتے نہیں ہو، یہ کتنی سخت بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے حدیث مبارکہ ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانی، منافق کی جو علامت ہے وہ 3 ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے، خانہ خیانت کر دے۔ متفق علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اب آیت منافق کی علامت، منافق کی نشانی، تو قرآن پاک کے اندر بھی مطلب جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر آیت لکھی ہوتی ہے، اس کا نشان بنا ہوتا ہے، تو یہ اس کو آیت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب وہاں پر کلام ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر نشانی کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی ہے، آیت ختم ہو گئی ہے، تو اس کے خاتمے کی وہاں پر نشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر منافق کی نشانی، تو وہاں پر مطلب گویا کہ اسی معنی میں نشانی ہے وہ آیت کے ختم ہونے کی، کہ یہاں پر ایک آیت نمبر ختم ہوگی، 2 ختم ہوگی، 3 ختم ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 3 نشانیاں بیان ہوئی، تو زاد فی روایت لمسلم، امام مسلم کی روایت کے اندر ایک اور اس کے اندر اضافہ ہے، وَإِن سَامَ، فرماتے ہیں اگرچہ روزہ رکھے، ساما وصلّا، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور گمان یہ کرتا پھرے کہ وہ مسلمان ہے، تو یہاں پر منافقت یہ عمل کے لحاظ سے یہاں منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ آگے بھی ایک بہت زبردست جھنجھوڑنے والی روایت، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 نشانیاں، 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، پکا خالص۔ کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، جس میں 4 ہوں وہ پکا منافق،
اور جس میں ان میں سے ایک ہو تو وہ سرکار نے فرمایا کہ اس کے اندر منافقوں میں سے منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ حتی یادع اس کو چھوڑ دے۔ حتی کے بعد ان مقدر، تو یہاں پر یادع تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان ہو گیا یادع۔ اب 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، وہی باتیں جو بھی اوپر ہوئی کہ جب امانت رکھی جائے تو کیا کرے؟ خیانت۔ واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا عاہد، جب اس وعدہ کرے تو غدر، وعدہ خلافی کرے، وعدہ توڑ دے۔ واذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو کوئی چھوٹی بات پر، مطلب بات بڑھ گئی ہے تو پھر گالیاں شروع کر دے، فاجرہ وہ گالی دے، ٹھیک ہے، فسق و فجور لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو فاجرہ مطلب گالی دے، یہ بھی متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ بھی بہت زبردست روایت ہے اور سرکار کے اختیارات کی بات ہے کہ لو قد جاء مال البحرین اعطیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فرمایا سرکار نے کہ اگر مال آئے، مال البحرینی، بحرین کا مال آئے، اعطیتک، میں دوں گا تجھ کو اتنا اتنا، ٹھیک ہے، ہاکذا سرکار نے ہاتھوں کا کچھ اشارہ فرمایا کہ اتنا اتنا میں تجھ کو دوں گا۔ اب یہ بحرین کا مال کیا تھا؟ تو یہ فرماتے ہیں حاشیے کے اندر کہ یہ المراد بالمال مال الجزیہ، یہ جزیہ کا مال تھا، یعنی جس طرح ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں غیر مسلموں وغیرہ پر، تو یہ وہ مال تھا جو وہاں سے آنا تھا۔ تو بحرین یہ کیا ہے؟ تو یہ بصرہ اور عمان جو تھا علاقہ تھا، تو ان کے درمیان کی یہ جگہ تھی۔ اب وہ وہاں پر عامل کون تھا؟ تو یہ بھی حاشیے میں بات موجود ہے، علا بن حضرمی، ٹھیک ہے، یہ وہاں کے عامل تھے۔ تو بہرحال مال نہیں آیا، فلم یجع مال البحرین حتی قبض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی حیات تک، یعنی جب تک سرکار اس دنیا کو ظاہری طور پر جلوہ گر رہے سرکار اس دنیا میں، تب تک یہ مال ابھی نہ پہنچا، لیکن سرکار کی زبان سے تو نکلا تھا کہ اتنا اتنا میں دوں گا۔ تو صحابہ کا انداز کیسا تھا وعدہ پورا کرنے کے والے سے؟ فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فنادا، پس جب مال آیا، بحرین کا جو مال تھا جب وہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عدۃ او دین فلیأتنا، جس کا ہو سرکار کے اوپر، یعنی سرکار علیہ السلام نے کسی سے وعدہ کیا ہو، یا سرکار علیہ السلام پر کسی کا قرض ہو، یعنی کسی نے سرکار سے پیسے وغیرہ قرض وغیرہ لینا ہو، تو یہ 2 صورتیں جس کے اندر ہوں، فلیأتی، پس چاہیے کہ وہ آئے، نہ، ٹھیک ہے، لہذا ضمیر ہے مفعول کی، ہمارے پاس آئے، وہ آئے ہمارے پاس۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو عیداتن، یہاں پر یہ وعد آپ نے لفظ سنو گے نا، وعدہ، وعد، ٹھیک ہے، تو یہ اسی سے عیداتن، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے، عیداتن پھر بن گیا۔ اچھا جب یہ ہوا اعلان تو فآتیتہ، تو وہی صحابی جو روایت کر رہے ہیں اس حدیث مبارک کو، حضرت جابر فرماتے ہیں فآتیتہ، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضرت ابو صدیق کی بارگاہ میں، فقلت لہ، میں نے ان سے عرض کی، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لی کذا و کذا، سرکار نے مجھ سے ایسا ایسا فرمایا تھا، ٹھیک ہے، وہ پورا انہوں نے اپنا واقعہ اور وہ بات بیان کی۔ تو پھر صحابہ کا انداز اور یقین کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نے کیا عمل کیا؟ فحسا لی حسیتن، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لپ بھر کر مجھے دیے، لپ بھر کر مجھے دیا، تو وہ لپ بھر کر پیسوں کا دیا۔ فعادتھا، کہتے ہیں میں نے جب ان کو کاؤنٹ کیا، ان کو شمار کیا، ان کو گنا، فاذا ہی 500، وہ 500 تھے، 500 درہم تھے یا دینار تھے جو بھی تھے، تو وہ 500 کی گنتی کو پہنچ گئے۔ فقال علی، تو پھر مجھ سے فرمایا، خذ مثلیہا، یہ تو نے گن لیے ہیں، فرمایا خذ، پکڑ، مثلیہا، ان جو آپ کے پاس ہیں ان کی مثل دگنا اور پکڑ، ٹھیک ہے، مثلیہا تسنیہ کا صیغہ ہے، مثلی نہیں تھا تو مثلیہا، تو ان کی مثل، ضمیر پچھلے جو تھے نا 500، تو ان کے ڈبل، یعنی گویا کہ یہ ٹوٹل 1500 بن گئے۔ تو یہ باب مکمل ہوا۔ آگے ہے باب المحافظت علی ما اعتادہ من الخیر، محافظت علی ما اعتادہ، علیحدہ پڑھیں اعتادہ، ٹھیک ہے، ویسے تو وصل کا ہے تو گر جائے گا، یعنی خیر اچھا جو کام بندہ کرتا ہے اس کی عادت کی محافظت، یعنی اس کی عادت بنی رہے، وہ محافظ رہے، تو اس والے سے یہاں پر آیات اور 1-2 حدیثیں ہوں گی،
قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اکبر، بہت زبردست ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر، نہیں بدلتا اپنی نعمت کو، اپنی کسی احسان کو، ما بقوم، کسی قوم کے ساتھ، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل دیں، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ تو یہ بارہا آپ نے غور کیا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اپنی جو لائن ہے، اپنی جو سمت ہے، اس کو سیدھا نہیں کریں گے، زمانے کو کوستے رہیں گے، کبھی اس کو کوستے رہیں گے، کبھی گورنمنٹ کو کوستے رہیں گے، اپنے آپ کو گویا کہ وہ نہیں بدلتے۔ تو بندہ خود صحیح ہو جائے تو آگے پھر معاملات، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے تو معاشرے سے آگے پھر معاملات چلتے ہیں، تو بندہ ہر اپنے بارے میں سوچے گا تو یہ سب معاملات سیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے بھی ایک روایت ہے، آیت مبارکہ ہے، بہت زبردست یہ واقعہ ہے، آپ کسی تفسیر کے اندر خصوصاً سیرۃ الجنان میں بہت سان لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اور تم نہ ہونا اس عورت کی طرح، نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جس نے توڑ دیا، غزلها اپنا سوت، مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مطلب اس کے پکا ہو جانے کے بعد، اس کا قوی ہو جانے کے بعد اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ اب یہ عورت، اس کا نام غالباً ریتا بنت عمر تھا، ٹھیک ہے، ریتا بنت عمر اس کا نام تھا، اور یہ بس اس کو پتہ نہیں کیا غم تھا، تو یہ بناتی، سارا دن محنت کرتی، پھر اس کو شام کو توڑ دیتی تھی، تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر لغوی تحقیق کہتے ہیں والانکاث، انکاث جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا آخر میں، کہتے ہیں یہ جمع نکسن، یہ نکس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ ریزہ ریزہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْغَزْلُ الْمَنْقُوذُ، منقود، اور یہ کہتے ہیں غزل سوت، منقود ٹوٹا ہوا، یعنی ٹوٹے ہوئے سوت کو کہتے ہیں غزل سوت۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا تصوف کے اندر، تو یہ غزالی ان کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا سود کا کاروبار تھا آپ کا یا آپ کے والدین وغیرہ کا، تو اس طرح آپ کا یہ نام پڑ گیا۔ وقال تعالی، رب تعالیٰ کا ایک اور فرمان، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان جیسے نہ ہونا جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کی طرح نہ ہونا۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ، وقال تعالی فما رعوها حق رعایتها، پھر اسے نہ نبھا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا۔ اب ان کے اب پس منظر، ان کی تشریح جب یا تفسیر پڑھیں گے تب آپ کو ان کا زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ سمجھ آئے گی۔ بہرحال یہ تو ان کا ترجمہ تھا۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے سرکار نے فرمایا، کیا کہتے ہیں، یا عبد اللہ، اے عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ منادہ ہے اور منادہ مضاف ہے، تو اس لیے یہاں پر عبداللہ یعنی جو پہلا حرف مضاف ہے جس پر نصب پڑھیں گے۔ اب بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، بعض میں نے امام اور اس طرح کے پڑھے لکھے بھی دیکھیں، غلطی کیسے کرتے ہیں، یا رب العالمین ہیں، یا رب العالمین دعا کرواتے ہیں یا رب العالمین، تو یوں نہیں ہے۔ جب اس طرح قاعدہ پایا جائے گا تو یا رب العالمین، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ جس طرح بولتے ہیں، یا عبد اللہ، ٹھیک ہے، یا حبیب اللہ، تو یا رب العالمین، اس طرح کا جب کوئی نیا لفظ ہوتا ہے تب یہ عموماً غلطی کو دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ یا رسول اللہ یہاں پر تو نہ پڑھ بھی ہوگا تو وہ بھی صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ قاعدہ ہے نحو کا، اس کو آپ نے اجراء میں لانا ہے۔ فرمایا اے عبداللہ لا تکن، تو نہ ہونا، مثل فلان، اس شخص کی مثل، فلاں شخص کی مثل، کانا یقوم اللیلہ، اس شخص کی خوبی کیا ہے یا خامی کیا ہے کہ وہ قیام کرتا تھا رات کا، ٹھیک ہے، فتارہ کا قیام اللیلی، پس اس نے پھر قیام کو چھوڑ دیا، قیام کو ترک کر دیا۔ یعنی پہلے وہ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ فلاں مطلب اضافی نفل وغیرہ اس طرح کی عبادت کرتا تھا، لیکن پھر اس نے سستی کی اور وہ کام چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ تو اس کی مثل نہ ہونا، یعنی سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ کام جو نیکی کے ہوں ان پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے احادیث اور آیات وغیرہ سنی ہے، ان کا جو سبق ہے ہمیں سیکھنے اور ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔